بعض علاقے مہاراشٹر میں اگر کسی عالم کو کام کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ سال لگانا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر کسی عالم کو بیان کرنا ہے تو اس کو سال لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے علاقے میں اگر ہم کچھ کام کرنا ہے تو کس طرح کریں؟ اگر کوئی عالم سال لگانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو اس کو نظام الدین کا پابند کیا جاتا ہے، اور اگر کسی نے مجبوری کی وجہ سے سال نہیں لگایا تو اس کی بات سنی نہیں جاتی، نہ کوئی بیان کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سال لگانا کوئی شریعت کا حکم تو نہیں، نہ قرآن حدیث کی نص سے ثابت ہے۔ ایک نظام ہے کسی جماعت کا، عالم اس کا کیوں پابند ہے؟ عالم اس کا پابند نہیں۔ عالم نے ایک وقت لگایا ہے اور علم دین حاصل کر لیا ہے، اب اس کا کام یہ ہے کہ دین لوگوں تک دین پہنچائے۔ ایک چلا لگا کر تبلیغ کر سکتا ہے تو 8 سال پڑھ کر تبلیغ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ خود تبلیغ کرے اور لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائے۔ اس کے لیے اگر علاقے کے جہلا کا اصرار اس پر ہوتا ہو یا نام نہاد علماء کا بھی ہوتا ہو، کیونکہ بعض لگے ہوئے عالم بھی یہی بولتے، اس لیے اگر نام نہاد علماء اور علاقے کے جہلا سب مل کر اصرار کر رہے ہوں، وہاں کام کے آثار نہیں نظر آ رہے ہیں تو ہجرت کرو، اور ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر کام کر سکتے ہو۔ وہ 1 سال بھی مکاتب کا کام کرو، وہ 1 سال بھی امت مسلمہ کے عقائد کو درست کرنے کا کام کرو۔ آپ وہاں جا کر سوائے روٹین کے کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ سے کوئی کچھ نہیں سیکھے گا۔ علماء لے جائے جاتے ہیں، ان سے کچھ نہیں سیکھا جاتا، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ پابند ہو جائیں اس نظام کے مستقل، ان سے کچھ نہیں سیکھا جاتا۔ ہاں انہیں لے جاؤ مسائل سیکھنے کے لیے، عالم کو لے جاؤ کہ بھائی عالم رہے گا تو دین کے مسائل سکھائے گا۔ ہمارے شہر میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، لیکن ہم غیر عالم ہیں، ہم کبھی اس کام میں حصہ لیتے ہیں، مگر ہمارے شہر میں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں اور علماء کے درمیان کافی آپس کے مسائل ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم تبلیغ کا کام کریں یا نہیں، کیونکہ جماعت کے ذمہ دار شہر کے علماء کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے دین کی پابندی کے واسطے، نمازوں کا اہتمام سیکھنے کے واسطے جماعت والوں کے ساتھ رہیں، نماز کی پابندی کریں، ہو سکے تو تھوڑا وقت اگر آپ ان کے ساتھ لگائیں، اس شرط کے ساتھ کہ کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، اور عالم تبلیغ میں لگا ہوا نہیں، جو نہیں لگا ہوا ہے اس عالم سے اپنا تعلق رکھے، اس لیے کہ لگے ہوئے اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آپ کو صحیح فکر کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ اور تجربے کی بات ہے، مطلب کسی پہ الزام نہیں، تجربے کی بات ہے، اچھی صلاحیتوں قابلیتوں کی بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے وہ لوگ بھی اتنی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور اتنی اندھی باتیں کر رہے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ عوام تو بیچارے جہالت سے اس میں مبتلا ہوں گے، لیکن خواص جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سب کھلے عام آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو لوگ اہل السنت والجماعت کے عقائد کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ اس جماعت کے لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، عوام ہی کے نہیں علماء کے بھی خراب ہو رہے ہیں، علماء کے بھی عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے تبلیغ کا کام، محلے میں گشت کرنا، لوگوں کو نمازی بنانا، خود نمازی بننے کے لیے توجہ دینا، کرو، ضرور کرو، لیکن ایسے عالم سے تعلق رکھو جو عالم ربانی ہے، جو حق کو حق بولنے میں جانبداری سے کام نہیں لیتا۔ ایسے عالم کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو، جو باتیں کھٹکے ان سے پوچھ لیا کرو، جو باتیں غلط ہیں ان کی اصلاح کر لیا کرو، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ ورنہ میرے تبلیغی کام اور تبلیغی علماء ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرت نے جو بات فرمائی ہے نا کہ ان علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے جو علماء تبلیغی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ بعض رات جو تبلیغی جماعت سے وابستہ رہتے ہیں وہ اسے مخالفت پر محمول کر لیتے ہیں،
اور پھر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں اہل علم پہلے سے اس طرح کی باتیں کرتے چلے آئے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے. آپ یہ دیکھیں حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تبلیغ جماعت میں علماء لگ جاتے ہیں اور ان پر تبلیغ غالب آ جاتی ہے تو ان سے تو مسائل بھی معلوم نہیں کرنے چاہیے. اور پھر اس کی مثالیں بھی حضرت نے دے رکھی ہیں. خود مجھے اپنا ایک قصہ یاد ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں ابتدائی درجات کا طالب علم تھا، اور مسجد چھتہ کے اندر عصر کے بعد جو ہے جمعرات کے دن طلبہ جماعت میں جاتے تھے، روانگی کی بات ہوا کرتی تھی. تو میں بھی وہاں اس مجمع کے اندر شامل تھا اور شریک تھا. جماعت کے لیے نکل رہے تھے تو ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے. میں تو ابتدائی درجات کا طالب علم تھا، لیکن وہ بالکل انتہائی طالب علم تھے آخری درجے کے. اور چونکہ وہ بہت ہی بعض جو طلبہ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہوا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو ماشاءاللہ ان کی صلاحیت بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی. لیکن جب تبلیغ جماعت کی بات آتی تھی تو بس اللہ جانے کیا ہو جایا کرتا تھا ان کو. پھر وہ عجیب و غریب باتیں سنایا کرتے تھے، حالانکہ بڑی اچھی صلاحیت ہوتی تھی ان کی. تو اسی طرح کے وہ صاحب تھے، تو وہ قصہ سنا رہے تھے اور کسی بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے قصہ نقل کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ آج اگر حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے اٹھ کر آئیں اور آ کر یہ کہیں کہ تم جو یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہو یہ سب کا سب غلط ہے، اسے چھوڑ دو، یہ میں نے جو کچھ سکھایا تھا تمہیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے تم سب کو، تو وہ سب کا سب غلط تھا، یہ سب چھوڑ دینا چاہیے، بالکل بھی یہ سب تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تو ہم ان کی بات ہرگز نہیں مانیں گے. اگر وہ قبر سے اٹھ کر آ کر بھی کہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کام کے اوپر شرع صدر ہے، ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے. تو یہ بات سن کے مجھے اس وقت بڑا عجیب لگا تھا کہ اس لیے کہ کام جو ہے یہ منسوخ تو ہے نہیں. حالانکہ میں تو بالکل ابتدائی درجات کا طالب علم تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بات جو ہے غلو پر مبنی ہے اور مبالغے پر مبنی ہے. اس طرح کی باتیں اگر عوام کے سامنے ہوں گی تو کیا حال ہوگا ان کا. تو بتائیے، وہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے اور اعلیٰ درجے کے طالب علم تھے، لیکن جب تبلیغ کی بات آ رہی تھی تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ جو تبلیغ جماعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور پھر تبلیغ ان پر غالب آ جاتی ہے تو اسی طرح کی بات کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے علم اور علماء اکرام کی عظمت کے نام سے. تو اس میں حضرت نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے. اس کے 2-3 لائنیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مفتی اور عالم جنہیں 2 مشائخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی حاصل ہے، انہوں نے اپنے داماد سے کہا کہ آج کل میری بیٹی کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، ولادت ہونے دو، پھر بے شک تبلیغ میں چلے جاؤ. لیکن داماد صاحب اسی دن چلے گئے. مفتی صاحب نے یہ واقعہ خود بیان کیا ہے، میں سنی سنائی روایت کو اہمیت نہیں دیتا. مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بتائیے یہ تبلیغ ہے؟ اب اس کی بیوی ہزاروں عورتوں کو بزن کرے گی کہ یہ ظالم کیسا تبلیغی تھا، اس نے ذرا بھی میرا حق ادا نہیں کیا. ایسے پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے دوست قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تبلیغ میں انہوں نے عمر لگائی ہے، لیکن مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ میری بیوی کو فالج ہو گیا ہے، سری لنکا میں تبلیغ اجتماع ہے، تو میرے وہاں جانے سے اللہ راضی ہوگا یا بیوی کی خدمت کرنے سے؟ یہ بات آپ کسی جو تبلیغ جماعت سے وابستہ حضرات ہیں، چاہے علماء ہوں یا غیر علماء، ان سے اگر پوچھے جا کے تو یہ کہیں گے کہ بھئی مجاہدہ اس میں ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر تبلیغ جماعت میں نکلیں، جو اس وقت اہم تقاضا ہے اس کو پورا کریں. وہ تو یہی جواب دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ بیوی کی خدمت میں رہنے سے اللہ زیادہ راضی ہوگا. اب بتائیے، یہ بات تو پسند بھی نہیں آئے گی کہ ایک اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اس پر فالج گرا ہوا ہے، شوہر کے سوا کوئی دوسرا یا اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتا، ہر جگہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، لہذا سری لنکا سے جو کچھ ملے گا وہ سب تمہیں یہی مل جائے گا، بلکہ زیادہ ملے گا. حدود کی رعایت کے ساتھ دین کا کام کرو، حدود کو توڑ کر نہ کرو. جیسے حج کے موقع پر 9ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ عرفات میں ملتے ہیں، اس وقت کعبے سے لپٹنے سے اللہ نہیں ملے گا. 9ویں تاریخ کو سب حاجی میدان عرفات گئے اور یہ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑوں گا، یہ بے وقوف ہے، اس کا حج نہیں ہوگا. اس لیے دوستو، علماء کے ساتھ رہو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رہو. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں، اب بتلائیے کہ اگر کوئی غیر عالم ہوتا اور تبلیغ کا جوش ہوتا تو یہ کہتا کہ ارے میاں بیوی کو چھوڑو، سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے سب ٹھیک کر دے گا، جاؤ تم نکلو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تبلیغ میں وقت لگانے سے پہلے علماء سے مشورہ پوچھو کہ ہمارے دل میں کوئی حقوق تو نہیں، پھر جو وہ بتائیں اس پر عمل کرو. اور علماء بھی وہ علماء جن کے مزاج میں اعتدال ہے،
اور علماء بھی وہ علماء جن کے مزاج میں اعتدال ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قاضی فیصلہ نہ کرے جب اس پر حال غضب غالب ہو جائے. تو جن پر تبلیغ کا حال غالب ہو گیا وہ علماء بھی اس قابل نہیں کہ ان سے مسئلہ معلوم کیا جائے. اس جملے کو پھر سے سنیں, جن پر تبلیغ کا حال غالب ہو گیا وہ علماء بھی اس قابل نہیں کہ ان سے مسئلہ پوچھا جائے, کیونکہ وہ مغلوب الحال ہو گئے. لہذا بعض ایسے نادان کہتے ہیں کہ علماء کے لیے نو چلہ ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنا رگڑو کہ ان کی علمی شان باقی نہ رہے, وہ مغلوب الحال ہو جائیں, یعنی غالب الاحوال نہ رہیں. تو یہ ان چیزوں کی اگر رعایت ہو تو پھر کام کا فائدہ ہوتا ہے, رعایت نہ ہو تو الٹا نقصان ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.